واگن کی نامور سیاسی سماجی شخصیت ممتاز قانون دان راجہ طاہر صاحب آج ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، بحیثیت ایک قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے سر، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، آج اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو ہے سماعت ہوئی، لیکن ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو پوری دنیا کو کبھی تو اسلامک بلاک بنانے کی دعوے داری کرتا تھا اور کبھی اتنا پاورفل ہونے کی بات کرتا تھا، آج ان کی پنجاب کے اندر اپنی گورنمنٹ موجود ہے۔ سی ایم پرویز الہی گو کہ کاف لیگ سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ آج کولیشن نہیں بلکہ آپ یہ کہیں ایکٹیو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی صوبہ پنجاب کے اندر۔ لیکن ایک مذکر خیز بات کہ آج ڈیورنگ پروسیڈنگ سپریم کورٹ کے اندر یہ موقف آئی جی صاحب نے اختیار کیا کہ ایف آئی آر کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں۔ اب جو باتیں ہیں وہ یہ ہے، لا بڑا کلیئر ہے، اس میں 3 اپلیکیشن، کل جو جیو کا موقف تھا اس میں تھا کہ 3 اپلیکیشن انہوں نے مختلف دیں اور اس کے بعد بھی انہوں نے ٹائم سیک کیا کہ ہم آفٹر کنسلٹیشن جو ہے وہ فائنل کریں گے کون سی اپلیکیشن دینی ہے اور کون سی اپلیکیشن نہیں دینی۔ لا اس پہ کیا ہے؟ لا یہ ہے کہ دین اینڈ دیر اگر کوئی بھی ایف آئی آر ڈیو ڈیلیبریشن ڈیو کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگی تو وہ ایف آئی آر اپنی ایویڈنٹری ویلیو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ مشاورت کے ساتھ لکھی ہوئی ایف آئی آر کی قانونی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دوسرا سوال اس میں ایک جو پیدا ہوتا ہے کہ ون آف دا کلپریٹ وچ از اریسٹڈ فرام دا سپاٹ، جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس جس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ہیز بین ریکارڈڈ اور ٹی وی پہ وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو چکی، اور اس کے بعد میڈیا ہی کے توسط سے پتہ چلا کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو کس کیپیسٹی میں وہ لوگ جو ہیں اس پولیس کی زیر حراست ہیں، دیٹ از آلسو کوسچن مارک اپون دی ایفیشنسی آف پنجاب گورنمنٹ۔ جب تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی تو اس سے پہلے کے جو اس کی تحویل ہے تھانے کے اندر یا کسی آئی او کے اندر یا کسی پولیس افسر کے پاس، تو وہ حفظ وجہ کی ڈومین میں چلا جائے گا، which is also a crime under section 342 PPC۔ دوسرا اس میں ایک اہم پہلو جس پہ میں جناب کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اسٹیٹڈ پلیس آف اکرنس سے لاہور شوکت خانم کا ڈسٹنس آپ نکال لیں۔ لا بڑا کلیئر کٹ ہے کہ بہت ریناؤنڈ انٹرنیشنل لیول کا بھی ہاسپٹل ہو تو وہ ایم ایل سی، ایم ایل آر اور پوسٹ مارٹم، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایم ایل آر اور ایم ایل سی بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، اور پوسٹ مارٹم یہ یا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کرے گا یا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کرے گا، which is also missing in the instant case۔ پھر جو انجریز کی بات اگر ہم دیکھیں تو انجریز میں ان کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے بڑے ہی ری ایکٹیو اور ریٹریکٹیو سٹیٹمنٹس آئے، کسی کی 2 انجریز، کسی کے 3 انجریز۔ پھر لوکیل آف انجریز جو ہے بار بار چینج ہو رہی ہیں۔ ایک وہ پریس کانفرنس میں آئے تو دونوں ٹانگوں پہ پلسٹر تھا، جبکہ جب فائر آرم انجری لگتی ہے تو اس پہ پلسٹر نہیں ہوتا، سمپل ایک چھوٹی سی پٹی کر کے تاکہ وہ وونڈ جو ہے وہ اوپن رہے اور کلیئر ہونے کے بعد وہ ہوگی۔ اس میں لامحالہ طور پہ کوئی فریکچر نہیں ہے۔ جو چپ فریکچر ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے جو جہاں پہ یہ زیر علاج رہے انہوں نے چپ فریکچر کی بات کی، چپ فریکچر جو ہے بڑا معمولی سا فریکچر ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی بینڈش نہیں ہے۔ تو بہت سے سوالیہ نشان یہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ آفٹر ڈیو ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن کے ساتھ اگر یہ کسی کی خواہش پہ اگر کوئی ایف آئی آر ہوگی تو دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایلیگلٹی، دیٹ از بیسڈ آن میلافیڈ ایفیکٹس اینڈ دیٹ از بیسڈ آن پیورلی اینیمیٹی شوز آن دا مائنڈ آف دا کمپلیننٹ آف دا کیس۔ سر ایسے مقدمات میں بغیر میڈیکل رپورٹ کے ایف آئی آر نہیں ہوتی، جی بالکل، جس طرح جناب نے اشارہ کیا دبے الفاظ میں کہ سرکاری ہاسپٹل کی بجائے شوکت میموریل ہاسپٹل، عمران خان کے اپنے ذاتی ہاسپٹل میں جانے کی وجہ کیا تھی سر؟ کیا بولیں گے آپ؟ وجہ یہی ہے جی، وجہ بڑی کلیئر کٹ ہے۔ جو اگر 30 بور کی انٹری ہے یا ایگزٹ وارنٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے تھی۔ جو انہوں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے اندر پیش کیا اور وہ پراپر بتا رہے ہیں اس میں آرٹریز ہیں، یہ لوکیشن ہے، تو ان ڈاکٹر صاحب کے بیان کی بھی ویلیو نہیں ہے جب تک اس کو ایم ایل او، جس کو میڈیکل لیگل آفیسر کہا جاتا ہے،
جو MLR کنڈکٹ کرے گا چاہے وہ THQ کا ہے یا DHQ ہے, تحصیل لیول پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں, اور ضلع لیول ہوگا تو ڈسٹرکٹ جو اس کا ہاسپٹل ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے, صرف اس کا کیا گیا میڈیکل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. اب تک کسی بھی سرکاری ادارے کا یا سرکاری ہاسپٹل کا MLC کنڈکٹ نہ ہونا, تو اس تمام جو پروسیڈنگ خان صاحب کی ہوئی ہیں اللیجڈلی, میں مبینہ طور پر بات کروں گا, تو اس کی ان دا آئی آف لا کوئی ویلیو نہیں. سر اگر میں بات کروں عمران خان کے بیانے کی FIR کے حوالے سے, عمران خان کا جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے, ایک طرف سٹنگ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیگر دو اہم شخصیات کی بات کر رہے ہیں. ایک, آپ بحیثیت قانون دان سر کیا سمجھتے ہیں, کیا عمران خان کے قاتلانہ حملے کے ذمہ دار یہ ہیں؟ بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب پر, صوبائی وزیر داخلہ پنجاب پر اور وہاں کی لوکل انتظامیہ پر ہونی چاہیے. کیا بولیں گے سر آپ؟ بالکل ایسا ہے. اس کے ساتھ میں ان ایڈیشن ٹو دیٹ کروں گا جی, خان صاحب کی اپنی جو سیکیورٹی کی ٹیم تھی, دے شوڈ بی پریزنٹ اوور دیئر, لیکن ایک مذاکرات خیز بات, اگر آپ وہ اس کی CCTV فوٹیج دیکھیں تو جب یہ فائر اوپن بھی ہو رہا ہے تو دو فائر دوسری سائڈ سے فائرنگ کنٹینرز کے اوپر سے بھی آ رہی ہے. اس میں ایک پورا کوشچن مارک ہوتا ہے جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا. اب جو کمپلینٹ انہوں نے فائل کی جو کہ میڈیا پہ نشر بھی ہوئی, جو آئی تھنک سو کہ نیفیو ہیں خان صاحب کے, اس میں اس بچے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور باعث یہ بنے اس کی FIR کہاں ہے, اس کی کمپلینٹ کہاں ہے, اور لاسٹ پہ کلیئر ہے کہ اگر کسی اکرنس کی ایک FIR ہو چکی ہوگی تو سیکنڈ FIR نہیں ہو سکتی. یہ سمپلی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں جائیں گے اگر وہ FIR ہو چکی ہے تو یہ تمام بیان دے کے اپنے مٹیریل اس کے اندر پیش کریں گے. تیسری بات کہ جن لوگوں کی پریزنس وہاں پہ اسٹیبلش نہ ہو, اگر پریزنس ایکٹیو رول اسٹیبلش نہ ہو تو اس FIR کی حیثیت نہیں ہوتی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت صرف اور صرف سیاسی مفاد اور فائدہ اٹھانے کی خاطر یہ پیس آف پیپر جو کہ FIR یہ کروانا چاہتے ہیں, کیا ان کے پاس لیگل ٹیم نہیں ہے, لیگل ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے, ایڈوکیٹ جنرل ان کے پاس ہے, انصاف لائر فورم کا ایک بہت بڑا جتھا ان کے پاس ہے, بہت بڑے لائرز کی تعداد ان کے پاس لامحالہ طور پر ہر جماعت کے پاس موجود ہوتی ہے. اگر ان کی FIR نہیں ہو رہی تھی تو یہ دین اینڈ دیر اسی سیم ڈے کنسرن ڈسٹرکٹ میں ASJ یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یا ڈائریکٹلی اپروچ کرتے لاہور ہائی کورٹ میں اور 22A کی پٹیشن فائل کرتے تو ان کی مرضی و منشا کے مطابق FIR آ جاتی. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا پہلو ہیں کہ جب ان کا اپنا IG, ان کا اپنا CM, ان کا اپنا صوبائی وزیر داخلہ, ان کا اپنا صوبائی وزیر قانون, ایک پوری لیگل ٹیم اور اس کی کیبنٹ موجود ہے انڈر دی امبریلا آف CM صاحب. CM صاحب کو وہ کیا پرابلمز ہیں یا وہ کیوں انکاری ہیں؟ وہ اس وجہ سے انکاری ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے, وزادار لوگ ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گی, وہ ہے ہماری ایجنسیز. اور الحمدللہ پوری دنیا میں اگر کسی کو تھریٹ حاصل ہے یا کسی کی کریڈیبلٹی ہے تو وہ ہماری ISI ہے جی. تو میرے نزدیک یہ دشمنان وطن کو خوش کرنے کی ایک سازش تو ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. اگر سر ہم عمران خان کے بیانے کی بات کریں تو انہوں نے اب اپنی ہر تقریر میں یہی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, بند کمرے میں میرے خلاف مجھے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے وفاق کی جانب سے ایجنسیوں کی رپورٹیں آئیں اور پنجاب حکومت کو تحریری طور پر وفاق کی جانب سے لکھا گیا کہ عمران خان کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے. ایک دوسری طرف سر آپ یہ بتائیں بحیثیت ایک قانون دان, ان تمام واقعات کی روشنی میں ایک طرف وفاق کی جانب سے لکھا گیا, ایجنسیوں کی جانب سے کہا گیا, پنجاب حکومت نے عمران خان کو سیکورٹی فراہم کیوں نہیں کی؟ میرا سر بڑا اہم سوال, عمران خان کے کنٹینر تک ایک مسلح شخص کس طرح پہنچتا ہے؟ نمبر 3, جب وہ گولیاں چلا رہا تھا تو وہاں کی پولیس کہاں تھی؟
میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ اپنے سننے والوں کو کہ عمران خان کو اپنے گھر بلا کر اس کو گولیاں ماری گئیں. سر یہ کیا بولیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، اس پہ بھی دو باتیں بڑی کلیئر کٹ سی ہیں. جب آپ کی کوئی پلاننگ نہ ہو، خان صاحب اسے لانگ مارچ کہتے ہیں، اور میرے نزدیک میرا پور وزڈم اسے شارٹ مارچ کہتا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ لانگ مارچ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دے دی تو آپ نے کال کرنی ہے، اور انٹل انلیس آپ ڈیسٹینیشن پوائنٹ تک نہیں پہنچتے تو وہ چلتا رہے گا. شارٹ سپیم کے لیے وہ اسٹے ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد لانگ مارچ الیجڈلی ہے جس میں موصوف آتے ہیں 10-20 منٹ کی بات کی اور واپس لاہور چلے گئے. تو اس طرح کی سیکورٹی میرا نہیں خیال کسی بندے کے ساتھ بھی 24 آورس اس طرح کی سیکورٹی اپلائی ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. سر ایسے اور اس میں پھر جو وہاں پہ ہائیلی آفیشیل تعینات تھے پنجاب پولیس کی طرف سے یا دیگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور ان کی اپنی ایجنسیز اور ان کے اپنے گارڈز کہاں تھے، ان کی اپنی سیکورٹی کہاں تھی؟ کیوں وہاں پہ واک تھرو گیٹ نہیں انسرٹ کیے گئے؟ کیوں وہاں پہ دیگر جو کورس آف انویسٹیگیشن تھی، میجرمنٹ تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ کیوں ڈپلائڈ نہیں ہوئے؟ اور تیسری اہم ترین بات، وہ کون سے عناصر تھے کہ جائے وقوع سے ایک دم انہیں لاہور شفٹ ہونا پڑا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. سر اگر ہم بات کریں فیصل واڈیا کی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، لانگ مارچ سے پہلے جو اس نے انکشافات کیے تھے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ خونی مارچ ہوگا، بڑی لاشیں گریں گی جس میں اہم سیاسی شخصیات بھی ہیں، یہ غائبانہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا سر وقت سے پہلے اس نے نشاندہی کی؟ فیصل واڈا کے علاوہ ان کے اپنے منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے سابقہ منسٹر، انہوں نے لاہور میں کیا کہتے ہیں 2 دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا، ان کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا کہ فلاں جگہ جا کے فلاں چوک پہ جو ہے قتلانہ حملہ ہوگا. اگر اتنے یہ ویل انفارمڈ تھے تو انہوں نے بحیثیت کارکن، بحیثیت سیاسی وابستگی ہونے کے ناطے خان صاحب کو کیوں نہ تو سمجھایا، اور کیوں نہ اگر انہیں یہ پتا تھا تو وہ کون سے محرکات تھے کہ اس مارچ کو لازمی کنٹینیو نہیں کرنا ان کا جو ہے مقصد تھا. آج صورتحال یہ ہے، میں ٹیکسلا کورٹ سے جب نکلا تو مجھے 3 بجے بتایا گیا کہ جی سڑکیں بند ہو رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا کیا تماشا بن گیا ہے؟ ایک تماشا تو یہ ہے. سر میں آپ کی بات تو کروں، جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی، ایجیٹیشن کی بات کی، تو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، روڈ بلاک کر کے عوام کو تکلیف دے کے. کیا یہ حکومت پر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں سر؟ یہ کون سی گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کریں گے جب پروونس آف پنجاب کے اندر یہ اپنی سڑکوں کو بند کریں گے؟ تو ایک عام شخص اگر گاڑی کھڑی کر لیتا ہے تو اس پہ تو 341 کی FIR ہو جاتی ہے. پورا جتھا کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو جس میں سٹنگ سابقہ منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا، ایک بندہ آیا اس کے پاس ایک بچی کے حوالے سے فریاد دی. تھوڑا سا اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ کسی کا درد، پولیٹیشین وہی ہوتا ہے، پولیٹکس میرے نزدیک ایک عبادت ہے. اگر عبادت کی طرح کی جائے تو کسی کا درد اس کے بتلانے سے پہلے فیل ہونا چاہیے. اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت ایزی وے ہے، 2 طرفہ سڑک ہے، ایک سائڈ بند کر لیں، ایک اوپن رہنے دیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے. اور پھر یہ کون سا پروٹیسٹ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم چوز کرنا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ بند کر دو اور فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ بند کر دو. 10-20-50 کی ریشو رہ گئی ہے، اس سے زیادہ بندے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں میری زبان بے خاک، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا سر؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، ہم تو دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وہ انسان، کسی بھی مسلمان کی زندگی کی سلامتی کی حد تک تو جو ہے وہ ہم بالکل دعا گو بھی ہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی فکر خود بھی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی تھریٹس ہیں تو ان کو پبلکلی ایکسپلین کرنے کے بجائے مختلف ادارے موجود ہیں، وہاں جا کے اپنی کمپلین فائل کریں اور اپنی پروٹیکشن خود کرنی پڑے گی. بینیفیشری کون ہوگا یہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں کہ اداروں کے پاس جائیں، وہ تو اداروں کے پاس جانے کی بجائے ہمارا کپتان سر عام ان کو ننگی کالیاں نکال رہا ہے اداروں کو. اس حوالے سے سر آپ کیا بولیں گے؟ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے لیے، یہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں سر؟ الحمدللہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے
اداروں پہ 100 نہیں 200 نہیں 1000% ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ ادارے نہ ہوتے تو شاید آج ہم چین کی زندگی گزار نہ رہے ہوتے. پاک فوج ہمارا فخر، ISI ہمارا فخر، اور تمام تر پاکستان کے ادارے میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جی ناظرین، یہ تھے راجہ طاہر صاحب جن کی گفتگو آپ نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے سنی. میں جناب راجہ طاہر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے خالد ارمانی کو ٹائم دیا. آپ سب کا شکریہ.